السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کا ورنن چل رہا تھا اور اس زمانے میں جو جنگیں ہوئی تھیں ان کی چرچا ہو رہی تھی۔ اتہاس کے ادھین سے گیات ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں دمشق کا گھیراؤ کئی مہینوں تک جاری رہا اور ان کے دیہانت کے کچھ سمے کے بعد اس جنگ میں مسلمانوں کو وجے پراپت ہوئی۔ بہرحال اس جنگ کا وورن چونکہ یہ حضرت ابوبکر کے دور کی ہے، جب حضرت ابوبکر کا ورنن ہوگا تو وہاں اس کی چرچا کی جائے گی انشاءاللہ۔ دمشق کی وجے کے بعد جو گھٹنائیں ہیں وہ ورنن کرتا ہوں۔ دمشق کے وجے ہو جانے کے بعد ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو بقا کی مہم پر بھیجا۔ بقا دمشق، بالبک اور ہمس کے بیچ ایک ویاپک چھیتر ہے جس میں بہت ساری بستیاں استھت ہیں۔ انہوں نے اسے وجے کیا اور ایک سریہ اگلی کارروائی کے لیے آگے بھیجا، ایک فوجی دستہ۔ میسنون نامی چشمہ پر رومیوں اور مسلمانوں کی مٹبھیڑ ہوئی، پھر دونوں میں لڑائی ہوئی۔ سنیوگ سے رومیوں میں سے سنان نام کا ایک آدمی بیروت کے پچھلے حصے سے مسلمانوں پر آکرمن کرنے میں سفل ہو گیا اور مسلمانوں کی بڑی سنکھیا کو شہید کر دیا۔ بیروت جو ہے یہ سمندر کے کنارے سیریا دیش کا ایک پرسدھ شہر تھا، اسی لیے ان شہیدوں کی اور سمبدھ کرتے ہوئے اس چشمے کا نام عین الشہداء پڑ گیا۔ ابو عبیدہ نے دمشق پر یزید بن ابو سفیان کو اپنا استھاناپن یعنی قائم مقام بنایا اور یزید نے دیہہ بن خلیفہ کو ایک سریہ کے ساتھ تدمر روانہ کیا تاکہ وہاں وجے کا راستہ صاف کریں۔ تدمر شام یعنی سیریا کے علاقے میں ایک پرانا اور پرسدھ شہر ہے جو حلب سے 5 دن کی دوری پر استھت ہے۔ یہ جس یزید کا ورنن ہو رہا ہے یہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ اسی پرکار ابو زہر اکشیری کو بسنیا اور ہوارن بھیجا، لیکن وہاں کے لوگوں نے صلح کر لی۔ بسنیا دمشق کے نکٹ ایک بستی کا نام ہے۔ فاران دمشق کا ایک ویاپک چھیتر تھا جس میں بہت ساری بستیاں اور کھیتی باڑی والی زمینیں تھیں۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے اردن کے راجدھانی تبریہ کو چھوڑ کر بقیہ پورے دیش پر جنگ کے دوارا یعنی جب جنگ ٹھونسی گئی تو جنگ کے دوارا قبضہ کر لیا اور تبریہ والوں نے صلح کر لی۔ حضرت خالد بقا کے علاقے سے کامیاب ہو کر لوٹے۔ بالبک والوں نے آپ سے مصالحت کر لی یعنی صلح کر لی اور آپ نے ان کے ساتھ لکھت سندھی کر دی۔ بالبک بھی دمشق سے 3 دن کی دوری پر استھت ہے۔ یہ اتہاس میں جو لکھا ہوا ہے اس پر استھت ایک پراچین شہر ہے۔ یہاں دنوں کی دوری سے ابھیپرائے یہ ہے کہ اس زمانے میں جو سفر کے مادھیم تھے اونٹ یا گھوڑوں آدی کے دوارا
اس کے دوارا جو دوری طے ہوتی تھی۔ فحل ایک جگہ ہے، اس کی فتح 14 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کی سیوا میں لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہرقل حمص میں رہ رہا ہے اور وہاں سے دمشق فوجیں روانہ کر رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا میرے لیے کٹھن ہے کہ پہلے دمشق پر آکرمن کروں یا فحل پر۔ فحل بھی شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت عمر نے اتر دیا کہ پہلے دمشق پر آکرمن کر کے اسے فتح کرو کہ وہ شام کا قلعہ ہے اور اس کی راجدھانی ہے۔ ساتھ ہی فحل میں بھی سوار دستے بھیج دو جو انہیں تمہاری اور نہ بڑھنے دیں۔ اگر دمشق سے پہلے فحل وجے ہو جائے تو بہتر، ورنہ دمشق فتح کر لینے کے بعد تھوڑی سی فوج وہاں چھوڑ دینا اور تمام سرداروں کو اپنے ساتھ لے کر فحل روانہ ہو جانا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں فحل کو فتح کرا دے تو خالد اور تم حمص چلے جانا اور شرحبیل اور عمرو کو اردن اور فلسطین بھیج دینا۔ خط ملتے ہی حضرت عمر کا جو خط تھا یہ جب ملا حضرت ابو عبیدہ کو تو انہوں نے فوج کے 10 افسروں کو، جن میں سب سے سریشٹھ ابو الاور سلمی تھے، فحل بھیج دیا اور خود حضرت خالد بن ولید کے ساتھ دمشق روانہ ہو گئے۔ رومی فوجوں نے مسلمانوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اپنے ارد گرد کی زمین پر بحیرہ تبریہ اور دریائے اردن کا پانی چھوڑ دیا، جس سے ساری زمین دلدل بن گئی اور اسے پار کرنا کٹھن ہو گیا۔ بہرحال ہرقل نے دمشق کی سہایتا کے لیے جو فوجیں بھیجی تھیں وہ بھی دمشق تک نہ پہنچ سکی تھیں۔ پانی کھولنے کی وجہ سے تمام راستے بند ہو گئے، مگر مسلمان ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے۔ مسلمانوں کی دृढ़تا دیکھ کر عیسائی صلح کرنے پر تتپر ہوئے اور ابو عبیدہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی ویکتی سفیر بن کر آئے۔ ابو عبیدہ نے حضرت معاذ بن جبل کو دودت بنا کر بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل نے ان کے سامنے اسلامی شکشائیں پرستت کیں، پرنتو انہوں نے اسے سویکار کرنے سے انکار کر دیا، ارتھات دشمنوں نے۔ اور باتوں کے اترکت رومیوں نے ان کو یہ پرستاؤ دیا کہ حضرت معاذ کو کہ ہم تم کو بلقاء کا ضلع اور اردن کا وہ حصہ جو تمہاری زمین سے جڑا ہوا ہے دیتے ہیں، تم یہ ملک چھوڑ کر فارس چلے جاؤ۔ پہلے سوئم ہی فوجیں اکٹھی کر رہے تھے، جب دیکھا کہ ہارنے کا سمے آیا ہے تو یہ پرستاؤ رکھ دیا۔ حضرت معاذ نے انکار کیا اور اٹھ کر واپس چلے آئے۔ رومیوں نے براہ راست ابو عبیدہ سے بات چیت کرنی چاہی، اتہ اس ادیشیہ سے ایک وشیش دودت بھیجا۔ جس سمے وہ وہاں پہنچا مسلمانوں کے کیمپ میں تو ابو عبیدہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں تیر تھے جن کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ دودت نے سمجھا کہ یہ سپہ سالار بڑے جاہو حشمت، بڑے ہی رعب کا مالک ہوگا اور یہی اس کی پہچان کا مادھیم ہوگا، لیکن وہ جس اور بھی آنکھ اٹھا کر دیکھتا سب ایک رنگ میں ڈوبے نظر آتے تھے۔ آخر گھبرا کر پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ لوگوں نے ابو عبیدہ کی اور سنکیت کیا تو وہ حیران رہ گیا اور آشچریہ سے ان کو سمبودت کر کے کہا کہ کیا واستو میں آپ ہی سردار ہو؟ ابو عبیدہ نے کہا ہاں۔ قاصد نے کہا، اس دودت نے کہا کہ ہم تمہاری فوج کو پرتی ویکتی 2 اشرفیاں دے دیں گے، یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ نے انکار کیا۔ قاصد اس پر بڑا ناراض ہوا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ابو عبیدہ نے اس کے تیور دیکھ کر فوج کو تیار رہنے کا آدیش دیا اور تمام حالات حضرت عمر کو لکھ دیے۔ حضرت عمر نے انومتی دی کہ ٹھیک ہے، پیش قدمی کرو، کیونکہ رومی فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور حوصلہ دلایا کہ ثابت قدم رہو، خدا تمہارا مددگار ہے۔ ابو عبیدہ نے اسی دن کمر کس لی اور فوج کو بھی حکم دے دیا تھا، لیکن رومی مقابلے میں نہ آئے اور اگلی صبح پھر حضرت خالد بن ولید کیول سواروں کے ساتھ میدان میں گئے۔ رومی لشکر بھی تیار تھا، دونوں میں جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھ کر رومی کمانڈر نے زیادہ لڑنا بیکار سمجھا اور واپس جانا چاہا۔ حضرت خالد نے پکارا، رومی اپنا زور لگا چکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے اچانک آکرمن کیا اور رومیوں کو پراست کر دیا۔ عیسائی سہایتا کے پرتیکشا میں لڑائی کو ٹال رہے تھے۔ حضرت خالد ان کی چال سمجھ گئے تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کی سیوا میں کہا کہ رومی ہم سے بھے بھیت ہو چکے ہیں، آکرمن کا یہی سمے ہے۔ اتہ اسی سمے اعلان کیا گیا کہ اگلے دن حملہ ہوگا، فوج تیار ہو جائے۔ رات کے پچھلے پہر حضرت ابو عبیدہ نے لشکر کو پنکتی بدھ کیا
رومی لشکر کی سنکھیا لگ بھگ 50,000 تھی۔ حضرت عمر کی جیونی لکھنے والے 2 لیکھکوں ہیکل اور سلابی نے یہ سنکھیا 80,000 سے 1,00,000 تک بھی ورنن کی ہے۔ بہرحال 1 گھنٹے کی بھیانک جنگ ہوئی۔ اس کے بعد رومی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اتنت بدحواسی سے بھاگے۔ بعد میں حضرت عمر نے آدیش دیا کہ تمام زمین جو قبضے میں کی گئی ہے ان کے مالکوں کے پاس ہی رہے گی، کوئی زمین کسی سے لی نہیں جائے گی، اور لوگوں کی جانیں اور مال اور زمین اور مکان اور ان کی عبادت گاہیں یعنی مندر تتھا انیہ گرجا اتیادی سب سرکشت رہیں گے۔ کیول مسجدوں کے لیے جگہ لی جائے گی۔ کوئی زمین اگر لینی ہے تو مسجد کے لیے لینی ہے، باقی زمین ان کے مالکوں کے پاس رہیں گی۔ پھر فتح بیسان کا ورنن ہے۔ جب شرحبیل فہل کی جنگ سے فتح پا چکے، وہ اپنی فوج اور امر کو لے کر اہل بیسان کی طرف بڑھے، ان کا گھیراؤ کر لیا۔ اس سمے ابو الاور اور ان کے ساتھ کچھ سردار تبریہ کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے۔ بیسان تبریہ کے دکشن میں 18 میل کی دوری پر استھت ایک شہر ہے۔ اردن کے علاقے میں دمشق اور اس کے بعد کی انیہ جنگوں میں رومیوں کے نرنتر پراجیوں کی خبر پھیل چکی تھی، اور لوگوں کو گیات ہو گیا تھا کہ شرحبیل اور ان کے ساتھ عمرو بن عاص اور حارث بن ہشام اور سہل بن عمرو اپنی فوج کو لیے ہوئے بیسان کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہر جگہ لوگ قلعہ میں جمع ہو گئے۔ شرحبیل نے بیسان پہنچ کر اس کا گھیراؤ کر لیا، جو کچھ دنوں تک جاری رہا، مگر بعد میں وہاں کے کچھ لوگ مقابلے کے لیے باہر نکلے۔ مسلمان ان سے لڑے اور ان کا انت کر دیا۔ شیش لوگوں نے صلح کی درخواست کی، جس کو مسلمانوں نے دمشق کی شرطوں پر منظور کر لیا۔ جو فتح دمشق کی شرطیں تھیں اسی آدھار پر وہ بھی منظور ہوئیں۔ پھر فتح تبریہ ہے۔ جب اہل تبریہ کو بیسان کی فتح اور اس کی سندھی کی سوچنا ملی تو انہوں نے ابو الاور سے اس شرط پر صلح کی کہ ان کو شرحبیل کی سیوا میں پہنچا دیا جائے۔ ابو الاور نے ان کے نویدن کو سویکار کر لیا۔ اتہ اہل تبریہ اور اہل بیسان یعنی بیسان والے اور تبریہ والوں نے دمشق والی شرطوں پر ہی صلح ہو گئی، اور یہ بھی طے ہوا کہ شہروں اور اس کے سمیپی دیہات کی آبادیوں کے تمام مکانوں میں سے آدھے مسلمانوں کے لیے خالی کر دیے جائیں، اور باقی آدھوں میں سوئم رومی رہ سکتے ہیں، اور پرتی ویکتی وارشک 1 دینار اور زمین کی پیداوار میں سے نردھارت حصہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد مسلمان سپہ سالار اور ان کی فوجیں آبادی میں نواس کرنے لگیں، اور اردن کی صلح پورنتا کو پہنچ گئی، اور تمام سہایک دستے اردن کے علاقے میں وبھن استھانوں میں رہنے لگے، اور فتح کی خوشخبری جو ہے حضرت عمر کی سیوا میں روانہ کر دی گئی۔ پھر فتح حمص یہ 14 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے حمص کی طرف پیش قدمی کی، جو شام کا ایک پرسدھ شہر ہے اور جنگی اور سیاسی مہتو رکھتا ہے۔ حمص دمشق اور حلب کے بیچ شام میں استھت ہے۔ حمص میں ایک بڑا مندر تھا جس کے درشن کے لیے دور دور سے لوگ آتے اور اس کے پجاری بننے پر گرو محسوس کرتے تھے۔ بہرحال حمص کے نکٹ رومیوں نے سوئم بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا، اتہ ایک بڑی فوج حمص سے نکل کر جوسیہ میں مسلمانوں کے مقابلے ہوئی، لیکن ان کو پراجے ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید نے حمص پہنچ کر شہر کا گھیراؤ کر لیا۔ بہت سردی کا موسم تھا۔ رومیوں کو وشواس تھا کہ مسلمان کھلے میدان میں دیر تک نہیں لڑ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہرکل کی طرف سے سہایتا کی امید بھی تھی، اتہ اس نے دیپ سے ایک فوج بھی روانہ کی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو عراق کی مہم پر مامور تھے کچھ فوج اس لشکر کی طرف بھیج دی، جس نے اس لشکر کو وہیں روک لیا۔ اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ رومیوں کے پاؤں میں چمڑے کے موزے ہوتے تھے، پھر بھی ان کے پاؤں جم جاتے تھے، جبکہ صحابہ کے پاؤں یا مسلمانوں کی جو فوج تھی ان کے پاؤں میں جوتوں کے اترکت اور کچھ نہ ہوتا تھا۔ ہرکل اہل حمص کی سہایتا کا وعدہ کر کے اور انہیں مقابلے کی ہمت دلا کر سوئم روہا چلا گیا، وعدہ کیا اور خود چلا گیا وہاں سے۔ حمص والے قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہے اور اسی دن مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلتے، جس دن بہت سردی ہوتی تھی۔
رومی ہرکل کی سہایتا کی پرتیکشا میں تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان سردی سے نڈھال ہو کر بھاگ جائیں، لیکن مسلمانوں نے دڑھتا دکھائی اور ہرکل کی سہایتا بھی ان کو نہ پہنچی، یعنی اس شہر کے لوگوں کو، اور سردی کے دن بھی گزر گئے تو اہل حمص کو یقین ہو گیا کہ اب ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اتہ انہوں نے صلح کا نویدن کیا۔ مسلمانوں نے اسے سویکار کر لیا اور شہر کے سارے مکان اہل شہر کے لیے چھوڑ دیے گئے، شہر والوں کے لیے، اور دمشق کی طرف خراج اور جزیہ یعنی ٹیکس اتیادی پر صلح کر لی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو تمام گھٹناؤں سے سوچت کیا، جس کے اتر میں حضرت عمر کا آدیش پراپت ہوا کہ تم ابھی وہیں ٹھہرو اور شام کے طاقتور قبیلوں عرب کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرو، میں بھی انشاءاللہ برابر یہاں سے کمک بھیجتا رہوں گا۔ پھر مرج الروم ایک ستھان ہے، اسی سال مرج الروم کی گھٹنا گھٹی۔ مرج الروم جو ہے دمشق کے نکٹ ایک ستھان ہے۔ گھٹنا یہ ہوئی کہ حضرت ابو عبیدہ فہل سے حمص کے لیے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب نے ذوالقلاع نامک ستھان پر پڑاؤ ڈالا۔ ان کی اس نقل و حرکت کی سوچنا ہرکل کو ہوئی تو عذرا بطریق کو روانہ کیا۔ وہ مرج دمشق اور اس کی مغربی جانب قیام پذیر ہوا۔ ابو عبیدہ نے مرج الروم اور اس کے لشکر سے پرارمبھ کیا۔ اس سمے ان کی یعنی مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ سردی کا موسم آ چکا تھا اور ان کے شریر گھاووں سے بھرے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ مرج الروم پہنچے تو شنس رومی بھی ادھر آ گیا اور توزرا کے نکٹ ہی شاہ سواروں کے ساتھ اس نے پڑاؤ ڈال لیا۔ یہ شنس دراصل توزرا کی سہایتا اور حمص والوں کے بچاؤ کے لیے آیا تھا۔ وہ ایک کنارے پر اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہر گیا۔ جب رات آئی تو جو ان کا سپہ سالار تھا توزرا، وہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس کے جانے کی کارن وہ ستھان خالی ہو گیا۔ توزرا کے مقابلے حضرت خالد بن ولید تھے، جبکہ شنس کے مقابلے پر حضرت ابو عبیدہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو جب اس بات کی خبر ملی کہ توزرا یہاں سے دمشق روانہ ہو چکا ہے تو حضرت خالد اور حضرت ابو عبیدہ نے سہمتی سے اس بات کا نرنے کیا کہ توزرا کے پیچھے حضرت خالد روانہ ہو جائیں۔ عطا حضرت خالد بن ولید گھڑ سواروں کا ایک دستہ لے کر اسی رات اس کے پیچھے چل پڑے۔ ادھر یزید بن ابو سفیان کو توزرا کی اس حرکت کی خبر مل گئی تھی، عطا وہ توزرا کے مقابلے پر آ گئے اور دونوں لشکروں میں جنگ کا میدان گرم ہو گیا۔ ابھی دونوں کے بیچ لڑائی جاری تھی کہ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے توزرا کے پیچھے سے حلہ بول دیا۔ پرینام سوروپ کشتوں کے اشتے لگ گئے، یعنی اور دشمن سامنے اور پیچھے دونوں طرف سے مارا گیا۔ مسلمانوں نے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ ان میں سے جیوت کیول وہی بچے جو فرار ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کو اس مارکے میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس میں سواری کے جانور، ہتھیار، لباس اتیادی تھے۔ اس کو حضرت یزید بن ابو سفیان نے اپنی اور حضرت خالد بن ولید کے سپاہیوں میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد حضرت یزید دمشق کی اور روانہ ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ کی جانب واپس چلے گئے۔ جس یزید کا اسلام کی تاریخ میں جو بدنام ہے وہ معاویہ کے بیٹے تھے۔ یزید یہ جن کا ذکر چل رہا ہے یہ ابو سفیان کے بیٹے یزید ہیں۔ توزرا جو تھا رومیوں کا سردار، اس کو حضرت خالد بن ولید نے قتل کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید جب توزرا کے پیچھے روانہ ہو گئے تو حضرت ابو عبیدہ نے شنس کا مقابلہ کیا۔ دونوں فوجوں میں مرج الروم کے مقابلے میں جنگ چھڑ گئی۔ اسلامی لشکر نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور حضرت ابو عبیدہ نے شنس کا کام تمام کر دیا۔ مرج الروم دشمن کی لاشوں سے بھر گیا۔ ان کی لاشوں کی وجہ سے وہ ستھان بدبودار ہو گیا تھا۔ رومیوں میں سے جو بھاگ گئے وہ تو بچ گئے، باقی کوئی موت کے منہ سے نہ بچ سکا۔ مسلمانوں نے بھاگنے والوں کا حمص تک پیچھا کیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ فوج لے کر حماد کی اور روانہ ہوئے۔ حماد بھی شام کا ایک پراچین شہر ہے جو دمشق سے 5 دن کی دوری پر استھت ہے، اس سمے استھت تھا۔ اہل حماد نے ان کے آگے سر جھکا دیے اور آگیا پالن سویکار کر لیا۔ شہر والوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بھی حماد والوں کے سمان صلح کر لی
شہزر حماد سے آدھے دن کی دوری پر استھت ایک بستی تھی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ نے سلمیہ کو وجے کیا۔ سلمیہ بھی حماد سے 2 دن کی دوری پر واقع ایک بستی تھی۔ اس کے بعد پھر لاذقیہ کی فتح ہوئی جو 14 ہجری کی ہے۔ اسلامی لشکر نے حضرت ابو عبیدہ کی کمانڈنگ میں لاذقیہ کا رخ کیا جو شام کا ایک شہر ہے اور ساحل سمندر پر استھت ہے اور ہمس کے نکٹ علاقوں میں سے اس کی گणنا کی جاتی ہے۔ لاذقیہ والوں نے جب اسلامی لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے اور شہر کے دوار بند کر کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہیں اطمینان تھا کہ اگر مسلمانوں نے ان کا گھیراؤ کیا تو وہ مقابلے کی طاقت رکھتے ہیں اور اتنی دیر میں سمندر کے راستے انہیں ہرکل کی کمک یعنی فوجی سہایتا بھی پہنچ جائے گی۔ مسلمانوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سرکشا سمبندھی پربندھوں کے لحاظ سے یہ شہر بہت سرکشت تھا، بہت مضبوط تھا اور فوجی چوکیوں کی وجہ سے کافی پرسدھ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس کو فتح کرنے کی ایک نئی ترکیب نکالی کیونکہ آپ جنگی حکمت عملی جانتے تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ اسے وجے کرنا بہت کٹھن ہے۔ اگر وہ اس کے مقابلے پر پڑاؤ ڈال لیتے ہیں تو ٹھہراؤ کا سمے بہت لمبا ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لمبا عرصہ یہ گھیراؤ جو ہے دشمنوں کی اور سے ان کو اس دوران سہایتا بھی پہنچ جائے اور یہاں سے ناکام لوٹنا پڑے، یا پھر شہر کا گھیراؤ ادھک لمبا کیا جائے تو انطاکیہ جانا ناممکن ہو جائے گا۔ تو آپ نے ایک رات میدان میں بہت سے اتنے گہرے گڈھے کھدوائے کہ گھوڑے پر سوار بیٹھا ان میں چھپ جائے اور انہیں گھاس سے چھپا دیا، اور صبح گھیراؤ اٹھا کر ہمس کی طرف روانہ ہو گئے، پڑاؤ اٹھا لیا۔ شہر والوں نے گھیراؤ اٹھتے دیکھا تو خوش ہوئے اور سنتشٹی سے شہر کے دروازے کھول دیے۔ دوسری اور حضرت ابو عبیدہ راتوں رات اپنی فوج سمیت واپس آ گئے اور ان غار نما گڈھوں میں چھپ گئے۔ صبح جب شہر کے دوار کھلے تو مسلمانوں نے ان پر آکرمن کر دیا۔ کچھ مسلمانوں نے شہر کے دروازے پر قبضہ کر لیا۔ جو قلعے سے باہر تھے انہوں نے بھاگنے میں اپنی سلامتی سمجھی اور جو شہر میں موجود تھے ان پر وہ بھیبھیت ہو گئے۔ اتہ جو لوگ شہر میں تھے ان میں سے ہر ایک بھاگنے کی جستجو میں لگ گیا۔ ان کے لیے آگیا پالن یا سمرپن کے اترکت اور کوئی چارہ نہیں تھا، اتہ انہوں نے صلح کر لی اور بھاگنے والوں نے امان چاہی۔ مسلمانوں نے شہر میں پرویش کر کے شہر کو فتح کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جزیے پر صلح کر لی یعنی ٹیکس پر، اور ان کا گرجا انہی کے قبضے میں رہنے دیا، اور بعد میں پھر مسلمانوں نے اس کے نکٹ ہی اپنی ایک مسجد بنا لی۔ اس وجے کے بعد حضرت عمر نے لکھا کہ اس سال اور ادھک پیش قدمی نہ کی جائے۔ پھر قنصرین کی وجے ہے، یہ 15 ہجری کی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد بن ولید کو قنصرین کی اور روانہ کیا جو صوبہ حلب کا ایک بہت ہی چمک دمک والا شہر تھا۔ حلب کے راستے میں پہاڑ کے بیچ قنصرین کا قلعہ استھت ہے۔ حضرت خالد بن ولید حاضر مقام کے قریب پہنچے۔ حاضر بھی حلب کے نکٹ ایک ستھان ہے۔ اس جگہ رومی لوگ مناس کی کمانڈنگ میں آپ کے مقابلے میں آ گئے۔ ہرکل کے بعد روم کا سب سے بڑا سپہ سالار مناس ہی تھا۔ بہرحال وہاں کے نواسیوں نے اور جو ان کے یہاں عرب عیسائی تھے انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ شہر کی سرکشا کے لیے شہر سے باہر نکل کر پڑاؤ ڈال دیتے تھے، اتہ یہ عیسائی عرب بھی اسی دستور کے انوسار خیمہ ڈالے ہوئے تھے۔ سخت لڑائی کے بعد حضرت خالد نے رومیوں کا بہت سا لشکر قتل کر دیا اور ان کے سردار مناس کو بھی قتل کر دیا۔ علاقے کے لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم عرب لوگ ہیں اور جنگ کرنے پر راضی ہی نہیں تھے، ہمیں زبردستی اس جنگ میں شامل کیا گیا تھا، اتہ ہمیں کھما کیا جائے۔ اس پر حضرت خالد نے ان کی آپتی کو سویکار کیا اور ان سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ کچھ رومی بھاگ کر قنصرین میں قلعہ بند ہو گئے تھے۔ حضرت خالد نے ان کا پیچھا کیا، لیکن جب وہ قنصرین پہنچے تو رومی شہر کے دروازے بند کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو تمہارے پاس پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری طرف پھینک دے گا۔ کچھ دن تو یوں ہی قلعہ بند رہے، لیکن آخر کار قنصرین والوں کو وشواس ہو گیا کہ اب کوئی بچنے کا
مارگ نہیں ہے، عطا انہوں نے نویدن کیا کہ حمص کی صلح کی شرطوں پر انہیں امان دے دی جائے، لیکن حضرت خالد نے ماننے سے انکار کر دیا اور ان کی آدیش نہ ماننے کی سزا دینے کا نرنے کر چکے تھے۔ جو پہلے وہ آدیش کی ابہیلنا انہوں نے کی تھی اس کی سزا دینے کا نرنے کر چکے تھے۔ حضرت خالد اس لیے شہر کو تباہ کرنے کے سوا اور کسی بات پر راضی نہ ہوئے۔ اہل کنسرین اپنے مال و متاع اور پریوار کو تقدیر کے حوالے کر کے انطاکیہ بھاگ گئے۔ جس سمے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کنسرین پہنچے تو انہوں نے خالد بن ولید کے اس فیصلے کو نیائے کے بالکل انوکول پایا اور شہر کے قلعہ اور فصیلیں توڑ دی گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ انصاف کے ساتھ شفقت کا سلوک بھی ہونا چاہیے، یعنی نرمی کا۔ یہ تو انصاف تھا جو پہلے کیا گیا دشمنوں سے، اب نرمی بھی مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ نرمی کے لیے کہ شہر والوں کو ان کے نویدن کے مطابق امان بھی دے دی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہر کے کلیسا اور مکان بانٹ دیے گئے، چرچ بھی اور مکان بھی تقسیم کر دیے گئے، اور آدھا حصہ پر مسلمان قابض ہو گئے اور آدھا حصہ انہی کے پاس رہنے دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کچھ شہر کی کچھ زمین لے کر وہاں مسجد بنا دی گئی اور باقی سب کچھ بدستور اس علاقے والوں کے قبضے میں ہی رہنے دیا۔ جو لوگ انطاکیہ بھاگ گئے تھے وہ بھی جزیہ سویکار کر کے واپس آ گئے تھے۔ دوسرے وجئی علاقوں کی طرح یہاں کے لوگوں سے بھی بہتر سلوک کیا گیا اور صحیح برابری کی آدھار پر ان کے بیچ نیائے ستھاپت کیا گیا، جس میں کوئی طاقتور کسی بھی کمزور پر ظلم اور زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر فتح قیصاریہ ہے، یہ بھی 15 ہجری کی ہے۔ قیصاریہ شام یعنی سیریا کا سمندر کے ساحلی شہر ہے، سمندر کے نکٹ ستھت ہے، جو تبریہ سے 3 دن کی دوری پر ستھت ہے۔ یہ جنگ کس سال میں ہوئی اس کے بارے میں وبھن روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ایک کتھن کے انوسار 15 ہجری ہے، دوسرے کتھن کے انوسار 16 ہجری میں ہوئی، اور تیسری روایت کے انوسار 19 ہجری اور چوتھے کتھن کے انوسار 20 ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی۔ بہرحال جس سمے حضرت ابو عبیدہ اتری روم میں وجے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، حضرت حضرت عمرو بن عاص اور حضرت شرحبیل بن حسنہ روم کی ان وجیوں سے جنگ کر رہے تھے جو فلسطین میں جمع تھیں، اور انہیں پراجت کرنے کا پریتن کر رہے تھے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ یہ فوجیں اپنی سنکھیا اور سامان میں بہت زیادہ ہونے کے کارن بہت مضبوط تھیں، اور ان کی کمانڈ روم کا سب سے بڑا سپہ سالار اتربون کر رہا تھا، جس کی دوردرشتا اور جنگی سوجھ بوجھ دیش میں اپنا کوئی سمروپ نہ رکھتی تھی۔ اس نے سوچا کہ فوج کو وبھن ستھانوں پر پھیلا دیا جائے تاکہ سارا کنٹرول بھی اکیلے اسی کے ہاتھ میں رہے، اور اگر اس فوج کے کچھ حصوں پر عرب فتح بھی پائیں تو دوسرے حصے اس سے پربھاوت نہ ہوں۔ اتھا اس نے رملہ اور اسی پرکار ایلیا پر ایک بھاری لشکر جو ہے وہ تعینات کیا، اور اس کی حمایت کے لیے عزا، سبستیہ، نابلس، لد اور یافا میں فوجیں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد عربوں کے آگمن کی پرتیکشا میں بیٹھ گیا۔ اسے وشواس تھا کہ وہ عربوں پر وجے پراپت کر لے گا اور ان کی طاقتوں کو بکھیر کر رکھ دے گا۔ حضرت عمر بن عاص نے پرستھتی کو محسوس کر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ اپنی تمام فوجوں کے ساتھ اتربون کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو رومی فوجیں ایک دوسرے سے مل جائیں گی اور وہ ان پر وجے نہ پا سکیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ رومی ان پر وجے پراپت کر لیں۔ اتھا انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ نے یزید بن ابو سفیان کو آدیش دیا کہ اپنے بھائی معاویہ کو قیصاریہ فتح کرنے بھیجو تاکہ بحری راستے سے اتربون کی سہایتا نہ پہنچ سکے۔ حضرت عمر نے امیر معاویہ کے نام پتر میں لکھا کہ میں تمہیں قیصاریہ کا امیر بناتا ہوں، وہاں جاؤ اور اس کے خلاف اللہ سے مدد مانگو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اللہ ربنا و ثقاتنا و رجاؤنا و مولانا نعم المولا و نعم النصیر بکثرت پڑھو۔ یعنی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو بلند شان والا ہے اور بہت عظمت والا ہے، اور اللہ ہمارا رب ہے اور ہمارا بھروسہ ہے،
اور وہ ہماری شرن ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا سہایتا کرنے والا ہے۔ الفاروق میں لکھا ہے کہ کیساریہ پر پرتھم 13 ہجری میں عمرو بن عاص نے چڑھائی کی اور مدت تک یہ پڑاؤ کیے رہے، لیکن فتح نہ ہو سکا۔ ابو عبیدہ کے دیہانت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابو سفیان کو ان کی جگہ تعینات کیا اور آدیش دیا کہ کیساریہ کی مہم پر جاؤ۔ وہ 17,000 کی سینا کے ساتھ یزید روانہ ہوئے اور وہاں شہر کا گھیراؤ کیا، لیکن 18 ہجری میں جب بیمار ہوئے تو اپنے بھائی امیر معاویہ کو اپنا قائم مقام کر کے دمشق چلے آئے، وہیں ان کی مرتیو ہو گئی۔ کیساریہ شام کے سمندر کے کنارے پر استھت ہے اور فلسطین کے ضلعوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج بہرحال یہ ویران پڑا ہے، لیکن اس زمانے میں بہت بڑا شہر تھا، اور بقول بلازری کے کتھن کے انوسار 300 بازار آباد تھے، جس کی سرکشا پر ایک بڑا رومی لشکر تعینات تھا۔ یہاں ان کا بہت مضبوط اور خطرناک سرحدی قلعہ تھا۔ حضرت معاویہ نے کیساریہ پہنچ کر اس کا گھیراؤ کیا۔ رومی کبھی اسلامی فوج پر حملہ کرتے، لیکن شکست کھا کر پھر اپنے مورچوں میں واپس ہو جاتے۔ آخرکار جب محاصرہ گھیراؤ لمبا ہو گیا تو ایک دن مرنے مارنے کے ارادے سے نکلے، لیکن پراجت ہوئے، اور ایسی بھیانک پراجے ہوئے کہ میدان جنگ میں ان کے 80,000 سپاہی مارے گئے، اور یہ سنکھیا پراجت ہونے اور بھاگنے کے بعد 1,00,000 تک پہنچ گئی۔ کیساریہ کی فتح اور اس کے لشکر کی تباہی کے بعد مسلمان اس پرکار سے سنتشٹ اور سرکشت ہو گئے، اور اس رستے سے رومیوں کی کمک کا سلسلہ رک گیا۔ حضرت معاویہ نے مال غنیمت کے 5ویں حصے کے ساتھ فتح کی خبر حضرت عمر کی سیوا میں بھجوائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے بڑے ساز و سامان سے محاصرہ کیا۔ شہر والے کئی بار قلعہ سے نکل کر لڑے، لیکن ہر بار شکست کھائی، پھر بھی شہر پر قبضہ نہ ہو سکا۔ ایک دن ایک یہودی نے، جس کا نام یوسف تھا، امیر معاویہ کے پاس آ کر ایک سرنگ کا نشان دیا، پتہ بتایا، جو شہر کے اندر قلعے کے دوار تک گئی تھی۔ اتہ کچھ بہادروں نے اس کے سرنگ کے دوارا قلعے کے اندر پہنچ کر دوار کھول دیے، اور ساتھ ہی تمام فوج ٹوٹ پڑی اور فتح پراپت ہوئی۔ حضرت عبادہ بن ثابت، جو بدری صحابہ میں سے ہیں، وہ بھی اس جنگ میں سملت تھے۔ ان کی بہادری کا واقعہ کیساریہ کی جنگ میں اس پرکار ملتا ہے کہ کیساریہ کے محاصرے کے مقام پر حضرت عبادہ بن صامت اسلامی فوج کے میمنہ کے قائد تھے۔ آپ اپنی فوج کو نصیحت کرنے کھڑے ہوئے، انہیں گناہوں سے بچنے اور اپنا جائزہ لینے کا آدیش دیا۔ پھر مجاہدین کا ایک سموہ لے کر آگے بڑھے اور بہت سارے رومیوں کو قتل کیا، لیکن اپنے ادیش میں بھلی بھانتی سفل نہ ہو سکے۔ دوبارہ اپنی جگہ واپس آئے، اپنے ساتھیوں کو لڑنے مرنے پر جوش دلایا، اور اپنے ساتھ اتنا بڑی سنکھیا لے کر حملہ کرنے کے بعد بھی نامراد لوٹنے پر کافی حیرت اور آشچریہ کا اظہار کیا، اور کہا کہ اے اسلام کے پاسبانوں، میں بیعت عقبہ میں شریک ہونے والے نقبہ میں سے یعنی نقیبوں میں سے کم عمر تھا، لیکن مجھے سب سے لمبی عمر ملی۔ اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کیا کہ مجھے زندہ رکھا، یہاں تک کہ آج یہاں تمہارے ساتھ اس دشمن سے لڑ رہا ہوں۔ قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے مومنوں کی جماعت لے کر جب بھی مشرکوں کی جماعت پر حملہ کیا تو انہوں نے ہمارے لیے میدان خالی کر دیا، یعنی ہماری جیت ہوئی، اور اللہ نے ان پر ہمیں فتح دی۔ کیا بات ہے کہ تم نے ان پر حملہ کیا اور ان کو ہٹا نہ سکے؟ پھر اس کے بارے میں آپ کو جو سندیہ تھا اسے ان شبدوں میں آپ نے ورنن کیا کہ مجھے تمہارے بارے میں 2 چیزوں کا شک ہے، یا تو تم میں سے کوئی خیانت کرنے والا ہے، یا جب تم نے حملہ کیا تم نشٹھاوان نہیں تھے۔ یا تو خیانت کی ہے یا نشٹھا نہیں ہے، یا اس سمے اخلاص نہیں تھا جب حملہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں سچے دل سے شہادت مانگنے کی نصیحت کی اور کہا کہ تم میں سب سے آگے رہوں گا اور کداپی پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا شہادت کی موت عطا فرمائے۔ عطا جب رومی اور مسلمان آپس میں لڑے ٹکرائے تو عبادہ بن صامت اپنے گھوڑے سے کود کر پیدل ہو گئے۔ عمیر بن سعد انصاری نے آپ کو پیدل دیکھا تو امیر لشکر کے پیدل لڑنے کی بات مسلمانوں میں عام ہو گئی، پھیل گئی سب میں، اور کہا کہ سب لوگ انہی کی طرح ہو جائیں۔ عطا سب نے رومیوں سے زبردست لڑائی کی اور انہیں پست کر دیا۔
بالآخر وہ بھاگ کر شہر میں قلعہ بند ہو گئے۔ جس طرح عربوں نے کیساریہ پر قبضہ کیا تھا، اسی طرح عزا پر بھی فتح کر لیا۔ عہد صدیقی میں بھی مسلمان یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مسلمان ایک بار عزا پر قبضہ کر چکے تھے، لیکن بعد میں انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب یہ دونوں سرحدی استھان مسلمانوں کے ادھین آ گئے تو حضرت عمر بن عاص کو سمندر کی طرف سے سنتشٹی ہو گئی۔ یہ گھٹنائیں ابھی اور بھی چل رہی ہیں۔ اس سمے میں کچھ مرحومین کا ورنن کرنا چاہتا ہوں اور جمعہ کے بعد ان کے جنازے بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا ورنن ہے مکرمہ خدیجہ صاحبہ کا، جو پتنی ہیں مکرم مولوی کے محمد الوی صاحب، جو مبلغ کیرلا تھے، ان کی، جو پچھلے دنوں 80 ورش کی آیو میں ان کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے پتا کوہنی محی الدین صاحب کیرلا کے پرارمبھک احمدیوں میں سے تھے اور مرحومہ کو بہت چھوٹی آیو میں احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق ملی۔ بڑی صابرہ اور شکر کرنے والی، نماز روزہ کی پابند، دیندار اور غریبوں کی سہایتا کرنے والی، مہمان نواز اور کم میں گزارا کرنے والی خاتون تھیں۔ مرحومہ کے پتی مبلغ سلسلہ تھے، کئی دن دوروں کی وجہ سے باہر رہتے تھے، لیکن مرحومہ ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ رہتی تھیں اور کبھی ان سے شکوہ نہیں کیا۔ پریوار میں 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں سملت ہیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ آپ کے بڑے بیٹے کے محمود صاحب مبلغ سلسلہ تھے، جو 54 ورش کی آیو میں گردے کے فیل ہونے کی وجہ سے مرتیو کو پراپت ہوئے۔ ان کے چھوٹے بیٹے بھی معلم سلسلہ ہیں اور 5 بیٹیاں بھی مربیان سے بیاہی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت کا سلوک فرمائے۔ اگلا ورنن ہے ملک سلطان رشید خان صاحب کوٹ فتح خان کا، جو سابق امیر ضلع اٹک تھے۔ سلطان رشید خان صاحب، ملک سلطان رشید خان صاحب 22-23 اگست کی مدھیہ راتری کو مرتیو کو پراپت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے پتا کرنل ملک سلطان محمد خان صاحب نے 23 سال کی عمر میں 1923 عیسوی میں حضرت مسلم موعود کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے، پھر ان کی شادی ہو گئی عائشہ صدیقہ صاحبہ سے، جو چودھری محمد فتح صاحب سیال کی بیٹی تھیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ہی کروائی تھی یہ شادی۔ ان کے دادا کا نام سلطان رشید صاحب کے دادا کا نام ملک سلطان سرخرو خان تھا۔ انہیں برطانوی بادشاہ کے دربار میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ دربار میں کرسی ان کو ملتی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے ملک سلطان محمد خان صاحب کے 4 سال کے بعد احمدیت سویکار کرنے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ ملک سلطان رشید خان صاحب کی جماعتی خدمات اس پرکار ہیں کہ 96 سے لے کر 99 تک اور پھر 2005 سے لے کر 2014 تک امیر ضلع اٹک ان کو سیوا کا اوسر ملا۔ مرتیو کے سمے بھی صدر جماعت تھے کوٹ فتح خان کے۔ سابق گورنر مغربی پاکستان میر محمد خان کے رشتہ دار تھے، لیکن وہ دنیا داری میں پڑا ہوا خاندان تھا۔ ان کے پتا احمدی ہونے کے بعد بالکل دنیا داری سے چھوڑا تو نہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دین کو مقدم کرنے والوں میں سے تھے، اور یہی وشیشتا ملک سلطان رشید خان صاحب کی بھی تھی۔ انہوں نے پہلے شروع میں 1/10 حصے کی وصیت کے بعد میں 1/7 حصے کی وصیت کر دی اور پھر حصہ جائیداد بھی ادا کیا۔ جائیداد پر شاید میرا خیال ہے 1/10 حصے کی وصیت تھی، باقی آمد پر 1/7 حصے کی۔ ان کی پتنی راشدہ سیال کہتی ہیں کہ خلیفۃ المسیح اور رابع رحمہ اللہ نے ایک بار مجھے لکھا کہ تمہارے ابا احمدیت کے لیے ایک ننگی تلوار تھے اور تمہارے بھائیوں میں بھی یہی رنگ پایا جاتا ہے۔ پھر ان کے بارے میں ملک رشید صاحب کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کا خلافت سے بہت ہی گہرا سمبند تھا۔ خلیفۃ المسیح کے ہر حکم کی فوری تعمیل کرتے تھے، ترنت اس کا پالن کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ خلافت کے وشوسنیہ سیوک رہے اور پوری لگن کے ساتھ سیوا کرتے رہے۔ روحانیت بھی ان میں کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جب کوئی آپ کو دیکھتا تو محسوس کرتا کہ ان کا اس دنیاوی زندگی سے کوئی سمبند نہیں ہے۔ بہت زیادہ ونمرتا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے سمبند کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن بہت خدا سے تعلق تھا۔ ان کے دن اور رات ہر ایک کے لیے دعاؤں میں بھرے ہوئے تھے، چاہے وہ دوست ہو یا رشتہ دار یا اجنبی۔ دوستوں، خاندان اور غیروں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں
جو کبھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس گیا ہو۔ ان کی سخاوت کا کئی لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھایا کرتے تھے، وہ کسی کو بھی انکار نہیں کر پاتے تھے۔ ایک مہیلا کہتی ہیں کہ میری بھانجی کے پاس آئے، وہ کہنے لگیں کہ ان ضرورت مند گھروں کا کیا بنے گا جہاں کیول سلطان رشید صاحب کے پیسوں سے چولہے جل رہے تھے، یعنی کہ ان کا گزارا سلطان رشید صاحب کی مدد سے ہوتا تھا۔ انہوں نے کتنی سخاوت کا مظاہرہ کیا، کہتی ہیں ہمیں کبھی اس کا پتہ نہیں ہے۔ کہتی ہیں میری بھانجی نے ایک دن ان سے پوچھا کہ کیا لوگ آپ کی جو اتنی خدمت جو آپ لوگوں کی کرتے ہیں قدر کریں گے اور یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ شاید مجھے یاد نہ رکھیں، لیکن میری نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو جائے۔ نعیمہ صاحبہ ان کی ایک بہن کہتی ہیں کہ میرے بھائی میں تبلیغ کا بہت جذبہ تھا، کئی سعید روحوں کی ہدایت کا مادھیم بنے، ہر آنے جانے والے کے ساتھ تبلیغ کا موقع نکال لیتے تھے۔ غیرت جماعت دوست اکثر شام کو آ جاتے اور گھنٹوں وفات مسیح پر بحث ہوتی، حالانکہ اس میں خطرہ بھی تھا۔ عبادت کے شوق کا بھی عجیب رنگ تھا، عام طور پر کمرہ بند کر کے تنہائی میں اپنے رب سے راز کی باتیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے رویا اور کشوف سے بھی انہیں نوازا۔ ایک بار ایبٹ آباد میں گرمیوں کے لیے گئے، اچانک ایک مالی پریشانی سے دوچار ہونا پڑا، دعا کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے۔ صبح سیر کے لیے کہتی ہیں کہ گھنے درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس سے گزرے تو ایک بلند آواز آئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ زبیری صاحبہ کہتی ہیں زبیری صاحب سابق امیر ضلع اٹک کے بیگم کہتی ہیں انہوں نے اپنی بہن کو بتایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کے زمانے میں ضلعی میٹنگ کے لیے ان کے یہاں نواس کر رہے تھے تو چہرے پر کچھ پریشانی سی تھی۔ وجہ پوچھنے پر بتایا کہ ایک تقریر کرنی ہے لیکن تیاری بالکل نہیں ہو سکی۔ دوسرے دن صبح بڑے پرسن تھے، ناشتے کے لیے آئے تو کہا کہ رات کو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ سپن میں آئے اور ساری تقریر کچھ ہی دیر میں انہوں نے لکھوا دی ہے۔ الحمدللہ میری تقریر تیار ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کا بھروسے کا یہ اوستھا تھی کہ گاؤں میں اکیلے تنہا دشمنوں سے گھرے ہوئے بہت اطمینان کے ساتھ سالوں سال گزر بسر کی، نہ کوئی ڈر تھا نہ گھبراہٹ، بہت ہی بہادر تھے۔ کہتے تھے کہ حکم الہی کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ایک دفعہ ان کے ملازم نے کسی سوالی کو واپس کرنا چاہا، کسی مانگنے والے کو، تو اسے سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا مادھیم بنانا چاہتا ہے تو اس کو لوٹانے والا میں کون ہوتا ہوں۔ ہر قسم کی علمی بات چیت کی مہارت رکھتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پستکوں کا کئی بار مطالعہ کر چکے تھے۔ ماشاء اللہ جامع خصوصیت کے حامل وجود تھے، نماز روزہ کے پابند، تہجد گزار، دعا کرنے والے اور نہایت حکیمانہ انداز میں بات کرنے والے انسان تھے اور ہر بات کو تبلیغ پر ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم عبدالقیوم صاحب انڈونیشیا کا۔ 25 اگست کو ان کا دیہانت ہوا 82 ورش کی آیو میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مولانا عبدالواحد صاحب سماٹری مرحوم جو غیر ہندوستانی پاکستانی پہلے مبلغ تھے، ان کے بیٹے تھے۔ انڈونیشیا کے ایک مشہور ٹیکنیکل سکول سے انہوں نے کیمیکل انجینئرنگ میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی، پھر سرکاری اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم اچ شکشا کے لیے فرانس گئے اور پیٹرولیم اکنامکس میں وہاں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی، پھر منسٹری آف انرجی اور منرل سورسز میں نوکر ہوئے، وہاں وبھن پدوں پر نیوکت رہے۔ ریٹائر ہونے کے باوجود اپنی فیلڈ کے ماہر کے طور پر ان سے کام لیا جاتا تھا۔ پھر 73 سال کی آیو میں بڑی محنت سے انہوں نے یونیورسٹی آف انڈونیشیا سے کیمیکل انجینئرنگ میں PhD کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ موصوف نے ملک کے لیے بہت نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ 73 میں انہوں نے گورنمنٹ کو لیکوفائڈ نیچرل گیس کے بارے میں ایک فارمولہ پرستاوت کیا اور کہتے ہیں کہ اس سمے سے 1974 سے لے کر 2000 تک حکومت کو اس کی وجہ سے $110 بلین کا منافع ہوا۔ بہرحال احمدی تو ہر جگہ ملک و قوم کی سیوا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن انڈونیشیا میں بھی ملا کے زیر اثر پربھاو ادھین کچھ علاقوں میں احمدیت کی مخالفت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا کام تو یہی ہے کہ ملک کے وفادار رہیں،
ان کو سول سروینٹ کے لیے دیش کا سب سے اعلیٰ ایوارڈ بھی ملا۔ 2005 میں دوسرا بڑا ایوارڈ ملا جو انڈونیشین گورنمنٹ فوج سے باہر شعبہ میں بہت زیادہ نمایاں کارنامہ سر انجام دینے والوں کو دیتی ہے، اور ان کے جو ہیروز ہوتے ہیں ان کو قبرستان میں ایک ملٹری سیریمنی جو ہوتی ہے اس میں دفن کیا جاتا ہے۔ بہرحال مرحوم نے کیونکہ وہاں دفن نہیں ہونا تھا، اس لیے ملٹری سیریمنی جو تھی ان کی وفات پر اب مقبرہ موسیان پرہوم میں آیوجت ہوئی، اور وہاں ان کو سمان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ بہت پیار کرنے والے تھے اور اپنے بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے پتا نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، اور ہمیشہ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ مربیان اور واقفین زندگی کے ساتھ بہت ہی سمان کا ویوہار کرتے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی باسط صاحب بھی مربی سلسلہ ہیں اور امیر جماعت بھی ہیں انڈونیشیا کے۔ اپنے ادھین لوگوں کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ویوہار ہوتا تھا۔ ایک ان کا ادھین جو ویکتی تھا اس نے کہا کہ 9 سال کی عمر سے میں مرحوم کے پالن پوشن میں رہ رہا ہوں۔ اسکول کی فیس اتیادی کی آوشکتا مرحوم نے ہی پوری کی۔ اچھے سلوک کی وجہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پستک پڑھنے کے بعد میں نے بھی بیعت کر لی۔ مرحوم کے مہربانی اور دانشیلتا بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرتے، کبھی اپنے آپ پر گرو نہیں کیا اور نہ ہی اپنے عہدے پر کبھی گرو کیا۔ ان کے ایک سرکاری گیس کمپنی میں ان کے پورو کارکن جو تھے وہ کہتے ہیں بہت ہی بدھیمان، دڑھ سنکلپ اور محنتی تھے۔ موصوف بہت ہی مشہور افسر تھے، لیکن اس کے باوجود بہت ہی ونمرتا سے رہنے والے تھے۔ خلافت سے اور جماعت سے بہت ہی محبت کرنے والے تھے۔ جب بھی جماعت کو قربانی کی ضرورت ہوتی یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اور نہایت خلوص دل سے مدد کرتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع جب انڈونیشیا گئے ہیں تو ان کے گھر میں ہی آپ ٹھہرے تھے، اور سرکاری ملازم کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے مرحوم نے یہ بھی نہیں چھپایا کہ وہ احمدی ہیں، اور نہ بعد میں، حالانکہ مخالفت تو بعد میں زیادہ شروع ہو گئی تھی، لیکن کبھی نہیں چھپایا اپنا احمدی ہونا۔ اپنے دوستوں کو تبلیغ کرنے میں تتپر رہتے تھے اور ایک معروف احمدی شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بجلی کمپنی کے CEO نے وزیر کو کہا کہ پانی ڈیم کا کم ہو رہا ہے اور کچھ سمے تک یہی حال رہا تو بجلی بند کرنی پڑے گی۔ تو منسٹر صاحب کو ان کی دعاؤں پر کچھ یقین تھا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ قیوم صاحب کے پاس جاؤ۔ تو قیوم صاحب کے پاس یہ آئے میری مدد کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، میری مدد تم نے میرے لیے اگر تم نے مجھ سے مدد لینی ہے تو میرے ذریعے سے پھر خلیفۃ المسیح کو پتر لکھو، ہمارے امام کو۔ اور اس نے یہ خط لکھا کہ دعا کریں یہ ہو جائے۔ کہتے ہیں منگل کو یہ خط انہوں نے دیا اور اگلے دن ہی موسلا دھار بارش ہو گئی اور ڈیم بھر گیا۔ جماعت کے لیے سیوائیں ان کی یہ ہیں کہ پارون میں ہیڈ کوارٹر کمپلیکس کی تعمیر میں کئی رکاوٹوں کا سامنا تھا، اور اس سمے کے رئیس التبلیغ محمود چیمہ صاحب تھے۔ انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ فکر نہ کریں، مالی معاملات میں کوئی رکاوٹ تھی۔ انہوں نے کہا فکر نہ کریں، رقم کی کمی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں سارا خرچہ ادا کر دوں گا، اور سارا خرچ ادا کیا، اور 2 سالوں کے اندر ایک بڑی مسجد وہاں بن گئی۔ مرکزی گیسٹ ہاؤس اور مبلغین کے کوارٹر کے نرمان کا زیادہ تر حصہ بھی انہوں نے ہی ادا کیا۔ 4 کوارٹرز کی 100% تعمیراتی اخراجات مرحوم نے خود کیے۔ MTA انڈونیشیا کے ابتدائی دنوں میں لگ بھگ تمام خرچے مرحوم نے اور ان کی پتنی نے برداشت کیے۔ پشچمی جکارتا میں استھت اسٹوڈیو کے لیے ان کا گھر استعمال کیا جاتا تھا۔ کارکنان کے الاؤنس یعنی تنخواہ کی ادائیگی کے خرچے بھی مرحوم کی طرف سے تھے۔ انڈونیشیا میں ہومیوپیتھی کے پرارمبھک دنوں میں دواؤں سے لے کر کلینک کی جگہ تک تمام اخراجات مرحوم کی فیملی نے برداشت کیے۔ اکلوتے سینئر ہائی اسکول کے پرارمبھک نرمان کے خرچے بھی مرحوم کے خاندان کے رقم سے ہی آئے، اور ان کا زیادہ تر حصہ انہی کا ہوتا تھا۔ اس میں قادیان میں انڈونیشین گیسٹ ہاؤس جو سرائے ایوب زیر تعمیر ہے، اس میں کام چل رہا ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے بہت مالی قربانی کی۔ مرحوم نے مرکز کے نکٹ کافی زمین خریدی، پھر رہائش کے لیے جماعت کو دے دی۔ معصوم
احمد صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ انڈونیشیا لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ عاملہ میں بڑی لمبی بحث چل جاتی تھی، میٹنگ ہوتی تھی، لیکن امیر صاحب جو ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں، اگر وہ کہتے تھے کہ ختم کریں اب اس معاملے کو، تو فوری طور پر چپ ہو جاتے اور اپنی رائے واپس لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم داؤدہ رزاقی یونس صاحب بینن کا، جو 27 اگست کو ان کا دیہانت ہوا 73 ورش کی آیو میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مرحوم بینن کے پہلے احمدیوں میں سے تھے، اپنے گھر میں اکیلے احمدی تھے۔ 1967 میں اپنے بڑے بھائی ذکر اللہ داؤد صاحب مرحوم، جو بینن کے سب سے پہلے احمدی تھے، ان کے ذریعے احمدیت سویکار کی۔ ان کے بیوی بچے احمدی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے۔ میاں قمر احمد امیر مشنری انچارج لکھتے ہیں کہ احمدیت قبول کرنے کا واقعہ فوت ہونے سے کچھ دن قبل کہتے ہیں مجھے بتایا کہ جب میرے بڑے بھائی ذکر اللہ داؤد، جو نائجیریا میں احمدیت قبول کر چکے تھے، ان کے احمدیت قبول کرنے کی خبر ملی اور ساتھ ہی لوگوں کی احمدیت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سنی، تو میں ان کو ملنے گیا۔ میں نے ان کو علیہ اللہ کی انگوٹھی پہنے دیکھی، تو میں نے ترنت اپنے بڑے بھائی سے پوچھا کہ یہ انگوٹھی کیسی پہن رکھی ہے اور آپ کے مذہب میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس پر قرآن مجید کی آیت لکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا بھائی سے کہ کیا اسلام سے مختلف مذہب ہے احمدیت کوئی؟ انہوں نے بتایا کہ جس امام کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آ گیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اور یہی سچا اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں اس بات کو سن کر میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا ادھین کیا، پستکوں کا ادھین کیا اور اسلامی اصول کی فلسفی کا ادھین کیا، اور میں نے احمدیت سویکار کر لی۔ بینن کے پڑھے لکھے احمدیوں میں ان کی گणنا ہوتی ہے۔ فرانس سے بزنس مینجمنٹ میں ماسٹر کیا انہوں نے۔ بینن کے بجلی اور پانی کے نیشنل ڈائریکٹر کے عہدے پر ریٹائر ہوئے۔ بہت ہی روبدار اور پرتشٹھت ویکتتو کے مالک تھے، نمازوں کے پابند، تہجد گزار، ایک نیک اور نشٹھاوان انسان تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء سے بے حد محبت تھی۔ ان کی پستکوں کا ادھین آپ کا نیمت کاریہ تھا۔ بہت سے جماعتی عہدوں پر آپ نیوکت رہے اور جماعت بینن کے لیے آپ کی بہت سی سیوائیں ہیں۔ چیئرمین ہیومینٹی فرسٹ کے عہدے پر سروپرتھم آپ نیوکت تھے۔ میڈیکل کیمپس لگایا کرتے تھے اور سوئم ڈاکٹرز کے ساتھ جا کر سارا دن بغیر کھائے پیے انسانی سیواؤں میں ویست رہتے تھے۔ ڈاکٹر قمر احمد علی صاحب کہتے ہیں بینن میں بطور ڈاکٹر مجھے سیوا کا سوبھاگیہ ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوران کیمپ، میڈیکل کیمپس کے دوران چاہے تھکاوٹ ہوتی یا سفر کی وجہ سے لیٹ سوتے، ہمیشہ میں نے ان کو رات کو لمبی تہجد پڑھتے دیکھا۔ جب بھی آنکھ کھلی تہجد پڑھتے دیکھا۔ جب کوئی تقریر یا بھاشن کرتے تو بڑی درد کے ساتھ بیت کی شرطوں پر عمل کرنے کی تلقین کرتے۔ مظفر احمد صاحب ظفر مبلغ سلسلہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی تقریر کرتے درد کے ساتھ شرائط بیت پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ خاکسار کو کہا کرتے تھے کہ جب تک ہر احمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کو نہیں سمجھتا، یعنی علیہ اللہ بکاف عبدہ، تو وہ بھوتک وادی ہے۔ پھر امیر صاحب لکھتے ہیں 2006 میں جماعت کو 30 ایکڑ کا ایک ٹکڑا انہوں نے پردان کیا۔ 2021 میں کہتے ہیں کہ میں نے اچھا کی کہ بینن میں مدرسۃ الحفظ، یعنی حفظ کا ایک مدرسہ کی بلڈنگ بنوا کر جماعت کو تحفہ پیش کریں، تو انہوں نے بڑا مسکرا کر کہا کہ انشاءاللہ، اور یہ شروع بھی ہو گیا ہے۔ کہا کرتے تھے کہ اگر جماعت کے بچے پڑھ لکھ جائیں تو بینن کی جماعت افریقہ کی بڑی جماعتوں میں سے ہوگی۔ آپ بچوں کی کلاسز کی قیمتی پستکیں بطور اپہار، بطور انعام ان کو دیا کرتے تھے۔ یتیم خانہ بیت الاکرام میں گئے تو ڈاکٹر ولید صاحب جو وہاں کے انچارج ہیں، ان کو نصیحت کی کہ ان بچوں کی صحت اور سیکیورٹی کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ یہ ہماری جماعت اور قوم کے بچے ہیں اور ہم سب ان کے ماتا پتا ہیں، اور دعائیں بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان سب کے درجات بلند فرمائے۔
جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز کے بعد ان کے جنازہ غائب ادا کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر